ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابراہیم رئیسی کا اعلان، اسرائیل کی تباہی اور نابودی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ تہران میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کر رہے لاکھوں لوگوں کے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ لاکھوں بے گناہ لوگوں کی قاتل صہیونی ریاست نے غزہ اسپتال پر حملہ کر کے اپنی نابودی کی رفتار کو اور سرعت بخش دی۔ تہران میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ایرانی عوام کے لیے سوگ کا دن ہے۔ غزہ میں اسپتال پر حملے کے بعد پوری دنیا میں سوگ کا عالم ہے۔ انسان نما کچھ لوگوں نے دنیا کو سوگ میں مبتلا کر دیا۔ انقلاب اسلامی اسکوائر پر غزہ کے مظلوم عوام کے حق میں ہونے والے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے خون کے ہر قطرے کے ساتھ صہیونی حکومت کا سقوط نزدیک ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی کسی ایک قرارداد پر عمل نہیں کیا، شرم الشیخ اور اوسلو میں ہونے والے معاہدے کی پابندی نہیں کی، قرآن کی تعبیر کے مطابق صہیونی وعدہ شکن ہیں۔ صدر رئیسی نے کہا کہ صہیونی مظالم کے باوجود فلسطینی عوام نے مقاومت اور جہاد سے عقب نشینی نہیں کی۔ صہیونی حکومت کے خلاف جہاد کبھی نہیں رکا۔ انقلاب اسلامی کے بعد فلسطینی عوام کے جہاد میں تیزی آئی ہے۔ صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت کا عزم مستحکم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی ٹینک اور توپوں کے مقابل پتھر سے جنگ کرنے کا دور اب میزائل کے دور میں بدل گیا ہے۔ اس دوران فلسطینی عوام اپنے حقوق سے کبھی دستبردار نہیں ہوئی۔ الاقصی طوفان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس آپریشن نے صہیونی حکومت کو تاریخی شکست دی۔ آئرن ڈوم جیسے آلات اور بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد کے باوجود اسرائیل شکست سے دوچار ہوا۔ صہیونی حکومت مقاومت کے سامنے ٹھہر نہ سکی، اس لیے بچوں اور خواتین پر حملہ شروع کیا، لیکن ان حملوں سے اس شرمناک شکست کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اس شکست کے بعد امریکہ صہیونی مجرموں کی حمایت کے لیے میدان میں اتر آیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے آج فلسطین پر برسنے والے میزائل آپ کی ان جرائم میں شرکت کا ثبوت ہیں۔ امریکی حکومت کے اعلیٰ حکام اسرائیل میں بیٹھ کر جنگ کی قیادت کر رہے ہیں، اس کے باوجود صہیونی حکومت شکست سے دوچار ہو گئی۔ صدر رئیسی نے کہا کہ آج پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور یہ غم و غصہ امت مسلمہ تک ہی محدود نہیں۔ صدر رئیسی نے مزید کہا کہ شکست کے بعد صہیونی حکومت کی خطے میں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی مہم کو شدید دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اسلامی ممالک صہیونیوں کے ساتھ تعلقات ختم کریں گے اور اس منحوس حکومت کے سفیروں کو ملک بدر کر دیں گے۔ صدر رئیسی نے مصر اور OIC سے اپیل کی ہے کہ رفح کوریڈور کو کھولیں تاکہ غزہ میں امداد رسانی کا کام شروع کیا جا سکے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔